ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے. بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب بالخصوص ریونیو سے متعلق ہی ان سے بات کریں گے. اب یہ جو ٹارگٹس ہیں وہ پہلے 2 سالوں میں بھی اچیو نہیں ہوئے, اب کی بار بھی کیا اچیو ہو جائیں گے؟ اور ایف بی آر کے نظام میں پی ٹی آئی جماعت کے آنے سے پہلے جو گڑبڑ تھی کیا اب وہ دور ہو گئی ہے نظامی صاحب؟ جی یہ ایف بی آر کے بارے میں تو شبر زیدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ, لیکن مجھے تو بظاہر کوئی امپرومنٹ ہی نظر آتی ہے. اور زیدی صاحب نے بھی بہت کاوشیں کی اور ان کو نظر آیا کہ میں ان کو ملنے بھی گیا ایک دو دفعہ وہاں کہ خاصا گمبھیر مسئلہ ہے یہ ایف بی آر کو اصلاحات کرنے کا. تو یہ تو زیدی صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہم کہ زیدی صاحب یہ آپ سے ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ آپ سربراہ ہیں اس کے, کہ کیا ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ صاحب کہ ایف بی آر ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور جو گورنمنٹ کے اداروں کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو اس کی ٹریننگ ہے اور جو اس کی ریمونیشن ہے آپ کے سامنے ہے. تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی گورنمنٹ کے ادارے تو کام نہیں کریں گے اور ایف بی آر کام کرے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے. پہلے ہم جب تک گورنمنٹ کے اداروں کا بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم 2.5 سال میں کوئی بنیادی ایف بی آر میں ایڈمنسٹریٹو کریکشن نہیں کر سکے. میں نے اکتوبر 2019 میں ایک پلان اپروو کرایا تھا پرائم منسٹر صاحب سے اور اس کے اوپر شدید میرے اسٹاف کی اور اس کو بائی لارج صاحب اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. تو میں اس پہ کافی بددل ہوا اور میں نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ مجھے میرا رہنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ میرا پلان یہ تھا کہ میں ایف بی آر کو بنانا چاہتا تھا لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان آٹو نمبر 40, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ کوئی علاج نہیں. مگر اگر پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو کے لوگ ہیں کہ وہ اس طرح چلا سکتے ہیں تو وہ چلا لیں. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا یہ ناکام ہوں گے, اس کے بعد کوئی علاج نہیں. تو مقصد ہے کہ جو آپ اصلاحات چاہتے تھے وہ میں نے یہ کہا تھا وہ اس میں فرسٹریٹ ہو کے آپ چھوڑ دیا. دیکھیے بات یہ ہے نظامی صاحب, یہ لفظ اصلاحات جو ہے نا ہمارے ملک میں اتنا استعمال ہو چکا ہے جب یہ اپنی جو وہ سکھ ہو چکا ہے, اپنی حیثیت کھو چکا ہے. اصلاحات کوئی چیز نہیں ہوتی, جب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایف بی آر کی حیثیت وہ ہونی چاہیے جو اسٹیٹ بینک کی ہے, اس کا اپنا ریکروٹمنٹ سسٹم ہو, وہ اپنا بندہ ہائر کرے, اسی کو وہاں ایجوکیٹ کرے, وہاں پروموٹ کرے اور آگے چلائے جیسے اسٹیٹ بینک میں ہوتا ہے. یہ منیمم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سروس سے بینیفٹ بھی رہے, ہم آج ایف بی آر میں ہوں, کل آپ سیکرٹری فائنینس ہو جائیں, پھر ہم جا کے پانی بی پی میں لگ جائیں, پھر ہم جا کے وہاں سے نکل کے کہیں اور لگ جائیں گے. اگر یہ چلانا ہے آپ نے تو پھر آپ اس پاکستان میں ایف بی آر کی جو اصلاحات ہیں ان کے بارے میں بات سرکار کی باتیں ختم کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے یہ بات بولی اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ میں نے عمران خان سے یہ ایگری کرایا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایف بی آر کو گورنمنٹ سروس سے الگ کر دیں گے. مگر لوگوں نے نہیں کیا, ان کی مرضی ہے, انہوں نے نہیں کیا, مگر میں اس سے قبول نہیں تھا. اس لیے میں میری طبیعت ویسے خراب ہوئی تھی, مگر میرے انڈر لائنگ ریزنس تھے جو میری ٹینشن کے وہ یہی تھے کہ میں اس سے اپنا کام تھا اس سے میں چھوڑ کے آ جائے. اور میں آپ کو جی ٹھیک ہے.